ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، یوں تو اس دنیا کی عمر بہت بتلائی جاتی ہے، مگر یہ دنیا کئی بار سو کر جاگی ہے اور مر مر کر زندہ ہوئی ہے۔ آخری بار جب یہ نیند سے بیدار ہوئی اور اس نے عقل و ہوش کی آنکھیں کھولی تو وہ دن تھا جب مکے کے سردار عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا۔ جی ہاں، جس کا نقشہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں کھینچا ہے کہ یوں آنے کو تو سبھی آئے، سب میں آئے، سب جگہ آئے، سلام ہو ان پر بڑی کٹھن گھڑیوں میں آئے، لیکن کیا کیجئے کہ ان میں جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا، پر ایک اور صرف ایک جو آیا اور آنے ہی کے لیے آیا، وہی جوگنے کے بعد پھر کبھی نہیں ڈوبا، چمکا اور چمکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا موسم بہار ہے جس کی آمد سے دل و دماغ میں ہلچل پیدا ہو تو تعجب کیوں۔ اسی مہینے میں بالاتفاق انسانیت کو نعمت ملی جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ ولادت باسعادت بروز پیر ماہ ربیع الاول میں ہوئی۔ مشہور یہی ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، لیکن بعض محققین کی رائے کے مطابق 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ بہرحال 9 یا 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ تھی جب وہ ابر رحمت سایہ فگن ہوا تھا، جس کے آغوش میں سسکتی ہوئی انسانیت نے پناہ لی تھی۔ برسہ برس سے زمین پیاسی تھی بلکہ بنجر ہو چکی تھی۔ اسی ماہ میں تو اس ابر کرم کا عروج مسعود ہوا جس کے انوار کی بارش سے انسانیت باغ باغ ہو گئی، ظلم و جور کی بساط لپیٹ دی گئی، خالق و مخلوق کے درمیان سے پردے اٹھا دیے گئے، ایک نئی تہذیب نئے تمدن کی بنیاد ڈالی گئی۔ تحریک دعوت کو ایک زندہ تحریک کی حیثیت سے اس طرح متعارف کرایا گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جزیرۃ العرب شرک و بت پرستی سے پاک ہو کر رہ گیا۔ یہی تو وہ مہینہ تھا جس میں رحمت للعالمین کا ظہور قدسی ہوا۔ اسی ظہور کے باعث وہ معصوم کلیاں مسکرانے لگی جو کھلنے سے پہلے مسل دی جاتی تھی۔ یتیموں اور بیواؤں کے کپکپاتے ہونٹ مسکراہٹ سے آشنا ہوئے۔ جزیرۃ العرب کا ذرہ ذرہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا، کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قیصر و کسریٰ کے کنگورے ہلنے لگے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تاجدار عالم امام بزم انبیاء خاتم الرسل کی بعثت ہوئی تھی۔ آپ کے فیض سے مضمحل دلوں کو تازگی ملی، بیمار دماغوں کو نسخہ شفا ملا، پس مردہ انسانیت کو زندگی کی نوید سنائی، کبر و نخوت کو پیروں تلے رگڑ دیا گیا، بزم حیات کے منتشر نظام کو یکسوئی عطا کی، دنیا کو حریت کی آزادی کے معنی سمجھائے، اخوت و مساوات کا ایسا چلن ہوا کہ غلامی کی فضا کام اٹھی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، تو رسول حق تو قبول حق تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، تو رسول حق تو قبول حق تیرا تذکرہ ہے فلک فلک، تو ہے مصطفیٰ تو ہے مجتبیٰ تیرا نعت خواں ہے ملک ملک۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر انسانیت کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو انسانیت کا جسم تر و تازہ تھا مگر دل نڈھال، دماغ تھکا ہوا، ضمیر بے حس و مردہ۔ اور آپ کی آمد کے بعد بقول حضرت مفکر اسلام علیہ الرحمہ کے دفعتاً زمانے کی رت بدل گئی۔ انسان کیا بدلا، جہاں بدل گیا، زمین و آسمان بدل گئے۔ یہ سارا انقلاب اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور تعلیم کا نتیجہ تھا۔ آدم کی اولاد پر آدم کے کسی فرزند کا اتنا احسان نہیں جیسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے انسانوں پر ہے۔ اگر اس دنیا سے وہ سب لے لیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا ہے تو انسانی تہذیب ہزاروں برس پیچھے چلی جائے گی اور اس کو اپنی زندگی کی عزیز ترین چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ رسول کی پیدائش کا دن مبارک کیوں نہ ہو کہ اس دن دنیا کا سب سے مبارک انسان پیدا ہوا جس نے اس دنیا کو نیا ایمان اور نئی زندگی عطا کی۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، وہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔
ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا جس کی مصنف مائیکل ہارٹ ہیں۔ اس کتاب میں اس غیر مسلم مصنف نے تاریخ عالم سے ایسے 100 افراد کو چنا ہے جنہوں نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا اور جن کے اثرات سے دنیا آج بھی آزاد نہ ہو سکی۔ ان 100 لوگوں میں اور ان 100 افراد کو ترتیب دیتے ہوئے مائیکل نے جس شخصیت کو سب سے پہلا نمبر دیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا یہ انتخاب کچھ پڑھنے والوں کو حیران کر دے گا، لیکن در حقیقت یہ دنیا کی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے مذہبی اور سیاسی دونوں سطحوں پر بے انتہا کامیابی حاصل کی۔ علاوہ ازیں تاریخ کی بہت اہم شخصیات کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کسی اہم تہذیبی مرکز یا ثقافتی سطح پر یا سیاسی طور پر اہمیت کی حامل قوم میں موجود ہونے کا فائدہ نہیں ملا، بلکہ وہ علاقہ جہاں وہ موجود تھے اس وقت دنیا کا ایک پسماندہ علاقہ تھا۔ ان کی اپنی زندگی آسانیوں سے مرقع نہ تھی، وہ پڑھے لکھے نہ تھے۔ عرب کے مختصر حالات یہ تھے کہ وہ بہت سارے خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ عرب قبائل آپس کی جنگوں میں الجھے رہتے تھے اور انہیں بے تحاشا معاشی مسائل کا سامنا تھا۔ اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مائیکل وہ واحد شخص نہیں جو اس چیز کا اعتراف کرتا ہے، یہ اعتراف ہر وہ شخص کرتا نظر آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کی داستان کو بغیر کسی جانبداری اور حقیقت کے پڑھتا ہے۔ انہیں اپنے ماحول کے لحاظ سے اتنے انقلابی فیصلے کرتے دیکھتا ہے، انہیں جنگیں لڑتے دیکھتا ہے، انہیں اپنے خاندانی زندگی گزارتے دیکھتا ہے، خوشی اور غم کو برتتے دیکھتا ہے اور لوگوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور پھر خلوت میں دیکھتا ہے، اپنے عزائم پہ قائم دیکھتا ہے اور لوگوں کی ہمتیں باندھتے دیکھتا ہے، ایک سپہ سالار کو دیکھتا ہے، ایک واعظ کو دیکھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کی ذات سے متاثر ہونا، پھر اندھے کے خدا پر ایمان لے آنا صحیح کام لگتا ہے۔ جی ہاں، محمد مصطفیٰ سے آشنا ہونے کے بعد کیا کوئی خدا سے ناآشنا رہ سکتا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ناظرین، اس امت نے اپنے نبی رحمت سے عشق و آرافتگی کے عجیب نمونے بھی پیش کیے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، ابھی کے اسی قریب دور کے بلکہ گزشتہ صدی کے عظیم اسلامی شاعر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے سلسلے میں محمد حسنین سید نے اپنی کتاب جوہر اقبال میں عجیب و غریب اور ایمان بصیرت افروز واقعہ بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں، پنجاب کے ایک دولت مند رئیس نے قانونی مشورے کے لیے اقبال اور 2-3 مشہور قانوندان اصحاب کو اپنے یہاں بلایا اور اپنی شاندار کوٹھی میں ان کے قیام کا انتظام کیا۔ رات کو جس وقت اقبال اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے تو ہر طرف عیش و تنعم کے سامان دیکھ کر اور اپنے نیچے نہایت نرم اور قیمتی بستر پا کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جس رسول پاک کی جوتیوں کے صدقے میں آج ہمیں یہ مرتبے حاصل ہوئے ہیں، اس نے بوریے پر سو کر زندگی گزار دی تھی۔ یہ خیال آنا تھا کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور ہچکی بن گئی۔ اسی بستر پر لیٹنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ اٹھے اور برابر کے غسل خانے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور مسلسل رونا شروع کر دیا۔ جب ذرا دل کو قرار آیا تو اپنے ملازم کو بلوا کر اپنا بستر کھلوایا اور ایک چارپائی اسی غسل خانے میں بچھوائی اور جب تک وہاں مقیم رہے غسل خانے ہی میں سوئے۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 2 علیحدہ میدان ہیں۔ ایک ہے مذہب، اخلاق اور روحانیت کا میدان، جبکہ ایک ہے تمدن، تہذیب، سیاست اور معاشرت کا میدان۔ اور ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں کو بالعموم بڑا سمجھا جاتا ہے، ان کی عظمت کسی ایک پہلو سے نمایاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عبادت اور نفس کشی میں گوتم بدھا بہت اونچے ہیں، اخلاقی تعلیمات کے اعتبار سے حضرت مسیح بہت اونچے ہیں،
لیکن ریاست، حکومت اور سیاست میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ فتوحات اور ملکگیری کے حوالے سے سکندر اعظم، چنگیز خان بہت اونچے ہیں، لیکن دین، اخلاق اور روحانیت میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ یہاں زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس پر لانا پڑے گا۔ تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی انسان ہے جو ہر دو اعتبار سے بلند ترین اور کامیاب ترین قرار پاتے ہیں، اور وہ ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام اے فخر آدم، السلام، السلام اے سب کی ہمدم، السلام، السلام اے زیب عالم، السلام، السلام اے جان جانم، السلام۔ اس لیے طبقہ انسانی کی ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف انہی کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ جس کی نگاہ کے سامنے ان کی سیرت ہے، اس کے سامنے نوح، ابراہیم، ایوب، یونس اور عیسیٰ علیہم السلام سب کی سیرتیں گویا موجود ہیں، اور تمام انبیاء کرام کی سیرتیں صرف ایک ہی جنس کی چیزوں کی دکانیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق و اعمال کی دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے، جہاں ہر جنس کے خریدار اور ہر چیز کے طلبگار کے لیے بہترین سامان موجود ہے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔